من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا، اس پارے میں سورہ مائدہ کی باقی آیت ہے اور اس کے اندر سورہ انعام بھی ہے۔ آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86 میں ہے کہ اس کے اندر مشرکین سے دوستی رکھنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ آگے ان کے مشرکین کے مسلمانوں سے مداوت رکھنا مذکور ہے، جو اس دوستی کا اصلی سبب تھا، اور چونکہ ہر معاملے میں قرآن مجید عدل و انصاف کا سب سے بڑا داعی ہے، اس لیے یہود و نصارہ میں بھی سب کو ایک درجے میں شامل نہیں کیا۔ جس میں کوئی خرابی تھی اس کا بھی اظہار کیا گیا۔ مثلا نصارہ کی ایک خاص جماعت میں یہ نسبت ان یہودیوں کے تعصب کا کم ہونا، اور ان انصاری میں جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا ان کا مستحق حسن ثنا اور حسن جزا ہونا کا مطلب ہے، اور یہ خاص جماعت حبشہ کے انصاری کی ہے جنہوں نے مسلمان کو جبکہ ہجرت مدینے کے پہلے وہ اپنے وطن مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے کچھ تکلیف نہیں دی، اور جو نصرانی ایسے ہی ہوں وہ جو حکماً انہی میں داخل ہیں، اور ان میں سے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا وہ نجاشی بادشاہ اور اس کے مصائب ہیں کہ حبشہ میں بھی قرآن سن کر روئے اور مسلمان ہوئے۔ پھر 30 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سن کر روئے اور اسلام قبول کیا۔ یہی اس آیت کا شان نزول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر رونا صالحین کا طریقہ ہوتا تھا۔ آیت نمبر 87 اور 88، یہاں تک اہل کتاب کے متعلق گفتگو تھی کہ آگے پھر کام فریہ کی بات ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں، خواہ وہ کھانے پینے اور پہننے کی قسم کی ہوں یا منوجات کی قسم سے ہو، ان میں لذیذ اور مرغوب چیزوں کو قسم و عہد کر کے اپنے نفسوں پر حرام مت کرو، اور حدود شریعہ سے جو کہ تحلیل و تحریم کے باب میں مقرر ہے آگے مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نمبر 89، اس میں قسم کھا کے توڑنے کا بتایا گیا ہے کہ ایسی قسم پر اللہ نہیں پکڑتا جسے پیچھے ارادہ نہیں تھا، لیکن جس قسم کو ارادہ کے ساتھ کھایا گیا اس کی پکڑ ہوگی، جیسے کہ جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قسم کو آئندہ بات پر مستقیم کر دو اور پھر اس کو توڑ دو، سو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ یہی ہے 10 محتاجوں کو کھانا دینا، اور جو اپنے گھروں کو معمولی طور پر کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان 10 محتاجوں کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، یعنی تینوں میں جس کو چاہو اختیار کرے، اور جس کو ان تینوں میں سے ایک بھی مقرر نہ ہو اس کا کفارہ 3 دن کے روزے ہیں، اور یہ کفارہ ہے تمہاری اسی قسم کا جبکہ تم کھا لو اور پھر اس کو توڑ دو، اور چونکہ یہ کفارہ واجب ہے اسی لیے اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ قسم کو توڑ دو اور کفارہ نہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ حکم تمہیں بتایا ہے تمہاری دنیاوی اور دینی مسئلے کے بیان فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے دوسرے احکام بھی بیان فرماتا ہے تاکہ تم اس نعمت یعنی مسئلہ خلق کا شکر کرو۔ آیت نمبر 90 سے 92، یہاں پہ حرام چیزوں کے استعمال کی منع فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ گندگی باتیں اور شیطانی کام ہے، تو تم اس سے دور رہو، کیونکہ شیطان تو
یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس کے برتاؤ جو ہیں اس کے اندر دلوں میں بغض واقع کر دے کہ شراب میں تو پینے سے عقل نہیں رہتی اور انسان گالی گلوچ دیتا ہے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے جس سے دل خراب ہو جاتے ہیں، اور جوئے جو ہے وہ جو شخص اس کے اندر مغلوب ہوتا ہے تو اس کو مطلب وہ اس پہ غالب ہو جاتی ہے اس کے اوپر جوئے کی چیزیں، اور جب اس کو رنج ہوگا کہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پہنچے گا تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور شیطان یوں چاہتا ہے کہ اسی شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے، جو کہ جوئے کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے، تم کو باز رکھے، چونکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ کیونکہ شراب میں تو اس کے ہوش ہی نہیں رہتے اور شراب جو ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، اور جو جوا ہوتا ہے اس کے اندر انسان جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگ اس سے دور رہو اور شیطان کے فتنے میں نہ آؤ، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف اور صرف حکم کا پہنچانا تھا، اور انہوں نے یہ خوب بھی بہت اچھے سے سر انجام دی، اور تم کو احکام پہنچ چکا ہے۔ اب تمہارے پاس کسی عرض کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں۔ نمبر 93، کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے وہ پریشان تھے کہ وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا کیا ہوگا، تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو متقی ہوں، مومن ہوں اور احسان کی روش پر ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے، اور پھر جب تک کوئی حکم آیا نہ اس وقت تک ویسے بھی معافی ہے۔ متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 94، بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہیں لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتا ہے، یہ انسان کی خواہشات کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیسے اترے گا، کہ ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں بے برکتی ہوگی اور طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں اس کے گلے لگیں گی۔ اور آیت نمبر 95، قربانی کا دم کعبہ ہی میں دیا جائے گا، غلطی کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ آیت نمبر 96، حالات احرام میں خشکی پر شکار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ شکار کے علاوہ بھی غذائیں مل جاتی ہیں، لیکن سمندر کے سفر میں حالت احرام کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی۔ آیت نمبر 98، رحمت اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے، سزا اور جزا میں اللہ کی رحمت غالب ہے۔ آیت نمبر 99، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق، اس پر ثواب اور جزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن میں، اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ خبردار، کیا میں نے حکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجودہ کو پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والوں سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جائے۔ آیت نمبر 100، پاک چیزیں پاک اثرات رکھتی ہیں، پاکی کا انجام بھی اچھا ہے۔ حرام چیزیں، ناپاک چیزیں، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 101، کثرت
والوں سوال سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے، تو بتایا گیا کہ وقت آنے پر چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ آیت نمبر 103۔ یہ مویشی جانور تھے جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا کہ لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں ایجاد کر لیں۔ آیت نمبر 104۔ دین کے معاملات اور احکامات میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کر کرنا ہے، تو مثلاً کہ اس نے یہ چیز بولی یا میرے گھر والوں نے ایسا بولا اور اس کا بہت ہی شرف ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ اگر نہیں دلیل ہے تو آپ یہ کام مت کریں۔ بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک رسم و رواج ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غلط اور صحیح کے اندر فرق کریں۔ آیت نمبر 105۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی اصلاح کے لیے تو وقت لگاتا رہے اور اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کو بھول جائے، تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ اس آیت سے کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں کہ دوسری نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب نہیں، ہمیں صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے۔ اس آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان تبلیغ میں اپنی پوری قوت اور کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانیں، تو اس کی ذمہ داری بتانے والوں پر نہیں، اس کا بھٹکنا بتانے والوں کو نقصان نہیں دے گا اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو۔ آیت نمبر 106۔ موت ایک مصیبت ہے کیونکہ اس کا کوئی نیم و بدل نہیں۔ اگر مال چلا گیا تو واپس مل سکتا ہے مگر موت سے واپسی نہیں ہے، اسی لیے اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 108۔ تقوی کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 109۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دے کہ ان کو پتہ نہیں ان کی امتیں کیا کرتی ہیں۔ اصل میں قیامت کے دن کی ہیبت اور ہولناک کی وجہ سے رسول بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کچھ گناہ نہیں کیا۔ جب رسولوں سے ہیبت کم ہوگی تو امتیوں کے بارے میں جواب دیں گے کہ انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں کیا۔ جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سب ہی ساتھ چھوڑ دیں گے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ مال، نہ شہرت، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بچہ، سب کچھ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس آیت سے آیت نمبر 101۔ اس آیت سے بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے تخلیق کے سارے کام اللہ کے اذن سے کیسے کیے۔ ہر پیغمبر کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات سرزد ہوئے جن کا اس آیت میں ذکر ہے وہ سب اللہ ہی کے اذن سے ہوا۔ آیت نمبر 111 سے لے کے 115 تک ہے کہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے مائدہ کے اترنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار بندے کو لائق نہیں کہ وہ اس قسم کی فرمائشیں کر کے خدا کو آزمائے اور اس سے خرق عادت کی چیزوں کا مطالبہ کرے، بلکہ اس چیز کو چاہیے کہ روزی وغیرہ کو انہی ذریعے سے طلب کرے جو قدرت نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق ہمیں مانگنا بھی چاہیے، اور جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہوں تو وہ یہ دعا پڑھیں کیونکہ یہ دعا بہت ہی جامع ہے۔ اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، یہ رزق میں فراگی کی دعا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب نعمت غیر معمولی اور نرالی ہو گئی تو اس کا شکر گزاری کی
تاکید بھی معمولی سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا۔ مائدہ آسمان سے نازل ہوا تھا یا نہیں، اس بارے میں مفسرین حضرات کا اختلاف ہے، اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یعنی بعض نے خیانت کی اور اگلے دن کے لیے اٹھا کر رکھا، پس بندر اور خنزیر کی صورت میں منسوخ ہوئے، نعوذ باللہ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کھاتے بھی تھے، جیسے نأکل میں ان کی یہ غرض بھی آئی ہے، البتہ آگے کے لیے رکھ ممنوع تھا۔ نمبر 16 کے اندر تعلم ما فی نفسی ولا اعلم، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام الوہیت میں کوئی ہاتھ نہیں۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت انداز پتہ چل رہا ہے کہ جواب دینے سے پہلے تسبیح کی، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اگر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں، کچھ لیکچر وغیرہ دے رہے ہیں، دوران بیچ میں سبحان اللہ کا لفظ کہیں، یعنی بیان کرنے والے اور سننے والے بھی جہاں دل کو کوئی بات اچھی لگے تو کہہ کر پاکی سب کی تعریف کریں کہ سب تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خاص اس مقام پر تسبیح کیوں کی؟ اس لیے کہ جس بات کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے اس سے خود بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں، اس کی عظمت اور اس کی پکڑ کے خوف سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے پاکی بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 117، اللہ تعالیٰ خود بھی نگران ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتا ہے۔ کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندے کے ساتھ ہیں، چاہے دن میں ہو، رات میں ہو، جنگل میں ہو، شہر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ نہیں ساتھ چھوڑتے۔ آیت نمبر 118، سبحان اللہ، کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں۔ دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سے مذکور آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم امتی، یعنی میرے پاک پروردگار میری امت کی طرف نظر رحمت فرما، اور آپ رونے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام سے بظاہرہ رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیم کو اپنے مذکور قول سے آگاہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم عنقریب تیری امت کے بارے میں تم کو رضامند کر دیں گے اور تم کو ناخوش نہ کریں گے۔ آیت نمبر 19 اور 120، ان دونوں آیتوں میں قیامت کے دن اعمال و احوال کے حساب کتاب اور سوال و جواب کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، مکے میں یہ نازل ہوئی یہ سورت، اور یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراضات اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 1 میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں جو ہیں اللہ ہی کے لائق ہیں، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ عبادت میں دوسروں کو اپنے رب کی برابر قرار دیتے ہیں، اور اللہ ایسا ہی جس نے تم سب کو بطور آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنایا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت معین کیا اور دوسرا وقت معین دوبارہ زندہ ہو کر اٹھانے کا، خاص اللہ ہی کے نزدیک معلوم ہے۔ پھر بھی تم میں سے بعض شک رکھتے ہیں کہ قیامت کو محال سمجھتے ہو، حالانکہ جس نے اول حیات بخشی دوبارہ دینا اس کو کیا مشکل ہے، اور وہی معبود ہے برحق ہے آسمانوں میں اور وہی زمینوں میں بھی، یعنی سب کا معبود
صرف ایک اللہ ہے، وہ تمہارے پوشیدہ حالات بھی اور تمہارے ظاہری حالات بھی سب یکساں جانتا ہے، اور بالخصوص تم جو بھی ظاہری یا باطنی عمل کرتے ہو ان کی جزا یا سزا تم کو ضرور ملے گی، اس کو جانتے ہیں۔ اور ان کفار کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے پاس اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سچی کتاب قرآن کو بھی جھٹلایا اور بتلایا کہ وہ اس کے پاس پہنچی سو اس کی یہ تکذیب خالی نہ جائے گی، بلکہ جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی کہ جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، اور یہی خبر قرآن میں سن کر ہنستے تھے۔ اور اس کی خبر ملنے کا مطلب یہی کہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس خبر کی تصدیق آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ 6 سے آیت نمبر 11 تک۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت جسمانی اور مالی دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کی جس سے زراعت اور پھلوں کی خوب ترقی ہوئی، اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر اس قوت اور قدرت اور سامان اور اسباب کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو ان کے گناہ کے سبب عذاب سے ہٹا کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اگر تم پر بھی عذاب نازل کر دیا تو تعجب کیا ہے؟ اور ان لوگوں کی عناد کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے لیتے، جیسا کہ ان کا مطلب تھا کہ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آ جائے، اور ہاتھوں سے چھو لینے کا ذکر کر کے نظر بندی کے شبے کو بھی دور کر دیا۔ تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے، کیونکہ جب بات ماننے کا ارادہ ہی نہیں تو ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی نئی بات نکال لینا کیا شک ہے۔ اور یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پیغمبر کے پاس کوئی فرشتہ جس کو ہم دیکھیں اور باتیں سنیں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ حق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اس طرح بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ پھر نزول فرشتے کے بعد اس کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، کیونکہ عادت الہیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا گیا اگر پھر بھی انہوں نے ایمان سے انکار کیا تو فوراً بلا مہلت کے عذاب سے ہلاک کر دیے جاتے، اور جب تک ایسا معجزہ نہ دیکھیں دنیا میں مہلت ملتی رہتی ہے۔ اور اگر ہم اس پیغام کو پہنچانے والے کو فرشتہ ہی قرار دیتے تو اس کو باشکل فرشتے بھیجتے تو اس کی ہیبت انسانوں سے برداشت نہ ہو، اس لیے ہم اس فرشتے کو آدمی ہی کی شکل میں بناتے ہیں۔ تو اس پر بھی وہی شبہ کرتے ہوئے جواب کر رہے ہیں، یعنی اس فرشتے کو بشر سمجھ کر پھر بھی اعتراض کرتے۔ غرض نزول فرشتے جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر اس کو پورا کر دیا جائے تو ان کو اس سے کوئی فائدہ تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فرشتے باشکل فرشتے دیکھنے پر ان کو قدرت نہیں، اور باشکل انسان بھیجنے سے ان کا شبہ رفع نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ان کو نقصان یہ پہنچے گا کہ نہ زمانے پر خود ہی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ ان کے بہودہ مطالبات سے غم نہ کریں، کیونکہ واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مخالفین کی طرف سے استہزاء کیا گیا۔ لوگوں نے ان سے بات کی تھی، اس عذاب سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس طرز عمل سے انبیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ یہ خود انہی کے لیے عذاب اور مصیبت ہی ہے۔
لوگ امام سابقہ کے عذاب کا انکار کرنے لگے تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہو۔ آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مخالفین سے بطور الزام حجت کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہی سب کس کے مالک ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ اول تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ جس سے توحید ثابت ہو گئی۔ اگر کسی وجہ سے مثلاً خوف مغلوبیت کا جواب نہ دیں تو آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کے مالک ہیں، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ مہربانی فرمائی، اپنے ذمے لازم فرما لیا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا تو پھر سزا بھی بھگتنا پڑے گی، کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز قبروں سے زندہ اٹھا کر میدان حشر میں جمع کریں گے، اور قیامت کی حالت یہ ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے کو یعنی اپنے عقل و نظر کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ایمان سے بطور استعمال حجت یہ بھی کہیں کہ اللہ ہی کے مالک ہے جو کچھ رات میں اور دن میں رہتا ہے۔ اس کے اور اس سے پہلی آیت ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جتنی چیزیں کسی مکان میں یا کسی زمانے میں جو بھی ہیں سب اللہ کی ہی ملکیت ہے، اور اللہ ہی ان سب کا مالک ہے، اور وہی سب سے بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ توحید کی بات آئی کہ ان سے کہیں کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کو کوئی نہیں کھلاتا کیونکہ وہ کھانے پینے کی احتیاج سے بالا تر ہے، تو کیا ایسے اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود قرار دو گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ فرما دیجئے کہ میں غیر اللہ کو معبود کیسے قرار دے سکتا ہوں جو عقل و نقل کے خلاف ہے۔ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کر لوں جس میں عقیدہ توحید بھی آ گیا، اور مجھ کو یہ کہا گیا کہ تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو۔ 15 سے لے کے 21 کا خلاصہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں کہ اسلام اور ایمان کے حکم کی تعمیل نہ کروں یا شرک میں مبتلا ہو جاؤں تو میں ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اسلام ایمان کے خلاف شرک ہونا آپ سے ممکن نہیں، مگر یہاں سنانا عام امت کو ہے کہ نبی معصوم بھی ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عذاب ایسا ہے کہ جو شخص سے اس روز کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ عذاب کا ہٹ جانا اور اللہ کی رحمت کا متوجہ ہو جانا سرہی کامیابی ہے۔ اس میں اس رحمت کا بیان بھی ہو گیا جس کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ بھی سنا دیجئے کہ اے انسان اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دنیا یا آخرت میں پہنچا دے تو اللہ کا دور کر لینا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا، وہی چاہیے تو دور کرے گا یا نہ کرے گا، جلدی کرے گا یا دیر سے کرے گا، اور اگر تجھ کو اسی طرح کوئی نفع پہنچا دے تو اس کا بھی کوئی ہٹانے والا نہیں۔ جیسے دوسری جگہ یہ بات آئی ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کے اندر ایک بات اور کی تاکید کی گئی ہے اور کہا ہے کہ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں پر عذاب اور برتتا ہے، اور علم کے اعتبار سے وہی بڑی حکمت والی اور بڑی خبر رکھنے والی ہے، پس وہ علم سے سب کا حال جانتی ہے اور قدرت سے سب کو جمع کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ آپ کہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جس مسئلے میں اختلاف ہے اس میں وہی اللہ تعالیٰ گواہ ہے جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، اور ان کی گواہی یہ ہے کہ میرے پاس یہ قرآن ہی بھیجا گیا ہے۔ اور آپ کی رسالت کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہود اور نصارہ سے پوچھ کر دیکھ لیا، تو اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب
توریت اور انجیل دی ہے، وہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جب شہادت کبریٰ کی بات آتی ہے تو اہل کتاب شہادت سے ہٹ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا وہ ایمان نہ لائیں گے۔ عقل کو ضائع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھوٹا بتا دے۔ ایسے بے انصافوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو قیامت کے دن خلاصی نہ ہوگی بلکہ دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ 21 سے 26 تک ہے۔ پہلے تو ظالموں اور کافروں کی اس میں تفصیل سے تشریح آئی ہے، پھر اس کے بعد اس میں سب سے بڑا امتحان کا ذکر آیا ہے جو محشر میں رب العالمین کے سامنے ہونے والا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں ہم ان سب کو یعنی ان مشرکین کو اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو جمع کریں گے، یعنی پھر ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ تم جن معبودوں کو ہمارا اور اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اور اس میں لفظ ثم اختیار فرمایا گیا ہے کہ جو تاریخی اور دیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں جمع ہونے کے بعد فوراً ہی سوال جواب نہیں ہوگا بلکہ عرصہ دراز تک حیرانی گھبراہٹ کا عالم کھڑے رہے گا اور مدت بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے۔ آیت نمبر 10 سے 32 تک ہے کہ اسلام کے 3 بنیادی اصول بتا دیے گئے: توحید، رسالت، عقیدہ، آخرت۔ باقی سب عقائد انہی 3 کے تحت داخل ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں جو انسان کو اس کی اپنی حقیقت اور مقصد زندگی کی روشنی کرے گا کہ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اور اس کو ایک سیدھا اور صاف راہ پر کھڑا وہ رہ سکتا ہے۔ ان میں بھی عملی طور پر عقیدہ آخرت اور اس میں حساب، جزا و سزا کا عقیدہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کے ہر عمل کا رخ ایک خاص طرف پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام مضامین انہی 3 دائرے میں رہتے ہیں، اور ان آیتوں کے اندر یہی ہے کہ ان کی خصوصیت کے ساتھ آخرت کے سوال و جواب، وہاں کے شدید اور عذاب کا اور دنیاوی ناپائیداری کی حقیقت کا بیان ہے۔ منکرین کا یہ حال بیان فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں جب ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور وہ وہم و خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو وہ یہ تمنا ظاہر کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم اپنے رب کی بھیجی ہوئی آیت اور احکام کی تہذیب نہ کرتے بلکہ ان پر ایمان لاتے اور مومنوں اور داخل ہو جاتے۔ دوسری آیت کے اندر اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی گھبرائی ہوئی تمنا کا پل اس طرح کھولیں گے کہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جیسے ہمیشہ سے جھوٹ کے عادی تھے وہ اپنی اس قول اور تمنا میں ہی جھوٹے ہیں، اور بات اس کے سوا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو حقائق ان کے سامنے لائے گئے تھے اور یہ لوگ ان کو جاننے پہچاننے کے باوجود محض ہٹ دھرمی سے یا دنیا کی خام کی وجہ سے ان حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج وہ سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ گیا۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے علم سے جانتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو مومن صالحہ ہو جائیں گے بالکل جھوٹ ہے، فریب ہے۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق دوبارہ دنیا کو پیدا کر کے ان کو اس میں چھوڑ دیا جائے تو یہ پھر بھی وہی سب کچھ کریں گے جو پہلی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ 33 سے لے کے 41 میں ہے کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی حرکتوں کی وجہ سے تسلی دی جا رہی ہے کہ
کفار در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ آیت اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کے دو سردار اخنس بن شریک اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابو حکام، عرب میں ابو جہل ابو حلقام کے نام سے پکارا جاتا تھا، اسلام میں اس کے کفر کے سبب ابو جہل کا لقب دیا گیا۔ یہ تنہائی کا موقع ہے، میرے اور تمہارے کلام کو کوئی تیسرا نہیں سن رہا، مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا خیال صحیح بتلاؤ کہ ان کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا۔ ابو جہل نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بات یہ ہے کہ قبیلہ قریش کی ایک بنی قصی اور ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں، باقی قریش خالی رہ جائے، اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ بنو قصی کے ہی ہاتھ میں ہی حرم میں حجاج کو پانی پلانے کی اہم خدمت ان کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی دربانی اور اس کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر نبوت بھی ہم انہی کے اندر تسلیم کر لیں تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ آیت نمبر 42 سے 45۔ اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں بطور فرض کہ یہ بتلایا گیا کہ تمہارے کفر اور شرک اور نافرمانی کی سزا میں تم پر اسی دنیا کی زندگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور بالفرض زندگی میں عذاب نہ آیا تو قیامت کا آنا تو یقینی ہے، جہاں انسان کے سبب اعمال و افعال کے جائزہ لیا جائے گا اور جزا اور سزا کے احکام نافذ ہوں گے۔ نمبر 46 سے 49۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دی کہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سنائی اور بنائی بالکل لے لیں تو تم کیسے سنو گے اور کیسے دیکھو گے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جائے کہ تم دل سے کسی چیز کو نہ سمجھو، تو اللہ کے سوا کون ہے کہ تمہاری اس چیز کو پھیر دے؟ جب تمہارے اقرار سے بھی کوئی ایسا نہیں تو پھر کیسے تم کسی کے مستحق عبادت سمجھتے ہو؟ آپ دیکھیں تو کہ ہم کس طرح کی دلائل کو مختلف پہلوں سے ظاہر کر رہے ہیں، پھر بھی ان دلائل پر غور اور ان کے نتیجے کو تسلیم کرنے سے یہ اعراض بے رخی کرتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بھی کہیں کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے خواہ بے خبری میں یا ہوشیاری میں، تو کیا ظالم لوگوں کے اس عذاب سے بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ مطلب یہ کہ اگر عذاب آیا وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے تم پر ہی پڑے گا، مومن بچے رہیں گے، اس لیے تم کو ہوش کرنا چاہیے۔ ان پیغمبروں کی بشارت اور ڈرانے کے بعد جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی حالت کو درست کر لے اور اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر آخرت میں کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ وہاں پر رہیں گے، اور جو لوگ اس کے اوپر اور ان کی آیتوں کے اوپر نہیں آتے اور جھٹلاتے ہیں تو بعض اوقات تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب آئے گا ہی آئے گا، دائرے ایمان سے نکل گئے۔ 50 سے 51۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے تمام خزانے ہیں کہ جو کچھ مجھ سے مانگا جائے وہ اپنی قدرت سے دے، اور نہ میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف ایک وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، جس میں وحی پر خود عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو دعوت دینا بھی، جیسا کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ اندھا اور بینا برابر ہے، اور جب یہ بات سب کو تسلیم ہے تو کیا تم آنکھوں والے بننا نہیں چاہتے اور اس تقریر کے اوپر نہیں یقین لاتے؟ غور کامل ہے نہیں کرتے کہ حق واضح ہو جائے اور تم اپنی بناؤں میں داخل ہو جاؤ، اور اگر اس پر بھی وہ باز نہیں آتے تو ان سے بحث اور مباحثہ بند کر دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصلی کام ہے تغلیب رسالت کا،
اس میں مشغول ہو جائیں اور اسے لوگوں کو کفر اور معصیت پر عذاب الہی سے خاص طور سے ڈرائیں اور اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ قیامت میں اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا جس کو مددگار یا سفارش کرنے والا کفار نے سمجھا تھا، اس وقت ان میں سے نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی مستقل شفاعت کرنے والا۔ شاید یہ لوگ عذاب سے ڈر جائیں، کفر اور معصیت سے باز آ جائیں۔ نمبر 52 یہاں ذکر کے لیے صبح و شام کا وقت آیا ہے کیونکہ یہ دونوں اوقات مشغولیت کے بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 53 یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54 غلطی کرنے پر صبح و شام رب سے توبہ کا موقع ہے۔ آیت نمبر 55 یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حساب ان کے ذمے نہیں۔ آیت نمبر 56 اس کے اندر آیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، اور ان کے طریقے کی گمراہی ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے باطل خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اگر نعوذ باللہ میں ایسا کروں گا تو اس حالت میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو اس دین اسلام کے حق ہونے پر ایک دلیل کافی موجود ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ کو ملی ہے، یعنی قرآن مجید، کہ میرا معجزہ ہے جس سے میری تصدیق ہوتی ہے۔ نمبر 57 اور 58 تو اس کی تکذیب کرتے ہو اور تم جو یہ کہتے ہو کہ اگر دین اسلام حق ہے تو تمہارا انکار پر آسمان سے پتھر برسیں یا کوئی اور عذاب سخت آئے، جیسا کہ دوسری جگہ ان الفاظوں میں آیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو یعنی عذاب علیم کا، وہ میرے پاس یعنی میری قدرت میں نہیں۔ حکم کسی کا نہیں چلتا سوائے اللہ کے، اور اللہ کا ہی حکم ہے، اور نزول عذاب کا ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگا اور وہی عذاب دکھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو دلیل سے بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے، چونکہ اس نے میری رسالت کی واضح اور قرآن کو ایک واضح دلیل بنا کر میرے پاس بھیجا اور دوسرے واضح معجزات ظاہر فرما دیے، اور دلیل صحیح ایک بھی کافی ہوتی ہے، تو تمہاری فرمائشیں اور دلیلیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس یعنی میری قدرت میں وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو یعنی عذاب، تو اب تک میرے اور تمہارے باہمی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کس وقت کیا۔ نمبر 59 سے 62 گناہوں سے بچنے کا نسخہ۔ تمام دنیا کے مذہب میں اسلام کا امتیاز اور اس کا رکن عظیم عقیدہ توحید ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک اور اکیلا جاننے کا نام توحید نہیں، بلکہ اس کی تمام صفات کمال اور یکتا بے مثال ماننے اور اس کے سوا کسی مخلوق کو ان صفات کلام میں اس کا شریک نہ سمجھنے کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 سمع، اور نمبر 5 بصرہ، نمبر 6 ارادہ، نمبر 7 معیشت، نمبر 8 خلق، اور نمبر 9 رزق وغیرہ۔ وہ ان سب صفات میں ایسا کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر ان صفات میں بھی 2 صفتیں ہیں سب سے زیادہ ممتاز ہیں، ایک علم، دوسرا قدرت۔ اس کا علم بھی تمام موجودہ، غیر موجودہ، ظاہری اور مخفی، بڑے چھوٹے ہر ذرے ذرے پر حاوی ہے، اور اس کی قدرت بھی ان سب پر پوری کامل ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی آیا کہ انہیں 2 صفات کا بیان ہے، اور یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان 2 صفتوں پر مکمل یقین اور اس
کی کیفیت کو سمجھ لے اور پیدا کر لے تو اس سے کوئی جرم اور گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنے ہر قول و عمل اور اپنے ہر قدم پر اس کو یہ علم ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور اب میں صحیح کروں گا، مطلب خبر قادر متعلق مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، مطلب مجھے اللہ دیکھ رہا ہے جو قدم میں رکھ رہا ہوں، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے، اور میرا ذہن اور باطن اور دل کے ارادہ اور خیال تک سے واقف ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھائے گا اپنے قدم۔ اس لیے یہ دونوں آیتیں انسان کو انسان کا کامل بنانے اور اس کے عمل اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے بہت ہی زبردست اکثیر نقصہ ہے۔ 63 اور 64 ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان بھی ہے کہ ہر انسان کو ہر مصیبت اور تکلیف سے نجات دینے پر اس کو پوری قدرت ہے، اور یہ بھی کہ ہر قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیوں کو دور کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 65 سے 67 اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت اور کسی ہی بڑی سے بڑی آفت ہو اس کو ٹال سکتا ہے، اسی طرح اس کو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ جب کسی فرد یا جماعت کو اس کی سرکشی کی سزا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہیے تو ہر قسم کا عذاب اس کے لیے آسان ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دنیا کے احکام کی طرح اس کو نہ کسی پولیس کی اور فوج کی حاجت کی اور نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اسی آیتوں کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بھیج دے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں تلے، یا تمہیں مختلف پارٹیوں میں بانٹ کر آپس میں بھڑکا دے اور ایک کو دوسرے کے ہاتھ سے عذاب میں ہلاک کر دے۔ آیت نمبر 68 سے لے کے 73 اہل باطل کو مجلس سے پرہیز کا حکم۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو ایک اہم اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جس کام کا خود کرنا گناہ ہے اس کے کرنے والے کی مجلس کو شریک رکھنا بھی گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آیت کا خطاب عام ہر مخاطب کو ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہے اور امت کے افراد بھی، اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب بھی عام مسلمانوں کو سنانے کے لیے ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچپن میں ہی کبھی ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے کسی ممانعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم شیطان تمہیں اگر بھلا دے یعنی بھول کر ان کی مجلس میں شریک ہو جاؤ، خواہ اس طرح کے ایسی مجلس میں شریک ہونے کی ممانعت یاد نہ رہی یا اس طرح کے یاد نہ رہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں اور اپنی مجلس میں یہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں جس وقت بھی یاد آ جائے اسی وقت اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے۔ یاد آ جانے کے بعد وہاں بیٹھے رہنا گناہ ہے۔ دوسری ایک آیت میں بھی یہی موضوع آیا ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ اور اس کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو۔ 74 سے لے کے 81 ان آیت میں اسی دعوت حق کی تاکید ایک خاص انداز میں فرمائی گئی ہے کہ جو طبعی طور پر اہل عرب کے لیے دل نشین ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جد امجد میں اور اسی کے لیے سارے عرب ان کی تعظیم پر ہمیشہ سے متفق چلا آیا ہے۔ ان آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عنصر کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے بت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا اور پھر سب کو توحید حق کا سبق دیا تھا۔ 82 سے لے کے 89 ان آیتوں میں بھی
ابراہیم علیہ السلام کا منظر اپنے باپ ازر اور پوری قوم نمرود کے ساتھ کا ہے، جس میں ان کی بت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف یقینی شہادتیں پیش کرنے کے بعد یہ آیتیں ہیں۔ اپنی قوم کو خطاب فرمایا کہ تم مجھے اپنے بت سے ڈراتے ہو کہ میں ان کا انکار کر دوں گا تو یہ مجھے برباد کر دیں گے، حالانکہ نہ بتوں میں اس کی قدرت ہے اور نہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے کوئی مصیبت پہنچے، بلکہ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم نے جرم بھی ایسا سخت کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق بلکہ مخلوق کی مصنوعات اور خدا کا شریک اور برابر کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ کا علی اور قادر مطلق کر دیا، ابھی کسی عقل والے سے مخفی نہیں۔ تو اب تم خود سوچ کر بتاؤ کہ امن اور اطمینان کا مستحق کون ہے اور ڈرنا چاہیے۔ 90 سے لے کے 94 ان آیت میں، پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اہل مکہ کو سنایا گیا ہے کہ کسی قوم کے آباء و اجداد محض باپ دادا ہونے کی حیثیت سے قابل تقلید نہیں ہو سکتے، اور ان کے ہر قول و فعل کو قابل اتباع سمجھا جائے، جیسے کہ عموماً عرب اور اہل مکہ کا خیال تھا، بلکہ تقلید و اتباع کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں وہ خود بھی ہدایت کے صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی ایک مختصر فہرست شمار کر کے فرمایا گیا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہدایت اور طریقہ کار کو اختیار فرماتے ہیں۔ اس میں ایک ہدایت تو اہل عرب اور تمام امت کو یہ ہے کہ تقلید آباء کی وہم پرستی کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ بزرگوں کا اتباع کریں۔ دوسری ہدایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی انبیاء سابقین کا طریقہ اختیار فرمائیں۔ دوسری آیت ان لوگوں کے لیے جواب میں آئی ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں فرمائی، یہ کتابیں اور رسولوں کا سر سے ہی غلط ہے۔ اور پھر انہی کا جواب دیا گیا کہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب اللہ نے کوئی کتاب ہی نہیں بھیجی تو تورات کس نے نازل کی، وہ تو کیا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے، اور جب ان پر حجت تمام ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ختم ہو گیا۔ اب وہ جس لہو اور لہب میں کھوئے ہیں ان کو ان کے حال میں ہی چھوڑ دیجیے۔ 95 سے 97 پچھلی آیت میں کفار مشرکین کی ہٹ درمی اور حقائق کے نتائج کی غفلت کا تذکرہ تھا، اور ان سب خرابیوں کا اصل بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے بے مثال علم اور قدرت سے بے خبری ہے۔ اس لیے ان 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے غافل انسان کے اس روگ کا علاج اس طرح فرمایا ہے کہ اپنے وسیع علم اور عظیم قدرت کے چند نمونے اور انسان پر اور اپنے انعامات اور احسانات کا ایک سلسلہ ذکر فرمایا، جن میں ادنی غور کرنے سے ہر عقل جو ہے انسان خالق کائنات کی عظمت اور بے مثال قدرت کا اور اس بات کا قائل ہوئے گی، بغیر اسے نہیں رہ سکتی یہ کہے کہ یہ عظیم و شان کے کارنامے نہیں ہیں۔ ساری کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی قدرت کے اندر یہ صفات موجود ہی نہیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آیت نمبر 99 سے 102 اس میں بھی ایک عجیب ترتیب کی رعایت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں 3 قسم کی کائنات مذکور ہے: سفلیت، علویت کائنات جو یعنی فضائے آسمانی میں پیدا ہونے والی اشیاء، اور بیان شروع کیا سفلیت سے کہ وہ ہم سے اقرب ہے، اور پھر اس سے 2 حصے کیے، ایک بیان زمین سے اگنے والی نباتات اور درخت،
باغوں کا، دوسرے حیوانات، انسان اور جانور کا۔ اول کو مقدم کیا کہ یہ نسبت دوسرے کے نسبتاً ظاہر ہے، اور دوسری کا معاملہ کے رخ پر موقف ہی رہا، چونکہ نطفہ کے مختلف مراحل اور حالات اور الگ سے تھے اور ساتھ محض بھی ہیں۔ اب جو ہے وہ نباتات کے بڑھنے، پھولنے اور پنپنے کی ہے کہ عام طور سے یہ بات مشاہد ہے۔ پھر فضائے آسمانی کی کائنات کو ذکر کیا، صبح و شام کا ذکر کیا، سورج کا، دن، چاند کا ذکر کیا۔ پھر چونکہ سفلیت کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ ختم فرمایا۔ پھر ثابت یہ ہوا کہ اور کوئی خالق نہیں، یہ ذات جس کی صفات کمال بیان کیے گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ صفت صرف اسی کے ہی پاس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہی علیم بھی، وہی وکیل بھی وہی ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 108 سے 110 یہ آیت ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں ایک اہم اصولی مسئلے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جو کام خود کرنا جائز نہیں، اس کا سبب اور کسی کو ذریعہ بنانا بھی جائز نہیں۔